بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے جھوٹی قسم کی کمائی۔ کمائی کے مختلف ذرائع میں سے ہی ایک ذریعہ جھوٹی قسم کا عوضانہ بھی ہے۔ جیسے کسی چیز کے بارے میں فریقین ہی ملکیت کا دعویٰ کر دے، ہر فریق کا اصرار ہو کہ یہ چیز میری ہے، یہ کیس کسی ثالث پنچایت یا عدالت میں چلا جائے اور اس متنازع چیز کا معاملہ حلفیہ بیان تک آ جائے کہ اگر تم حلفیہ کہہ دو کہ یہ چیز میری ہے تو تمہیں دے دی جائے گی، اور فریق مخالف بھی اس کے قسم کھا جانے پر اپنے حق سے دستبردار ہو جانے پر رضامند ہو جائے۔ ایسے نازک موڑ پر آ کر مسلمان کو قسم کھا جانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی دولت و دنیا کا پجاری کسی حقیر دنیاوی منفعت کی خاطر اپنا دین اور آخرت بیچ دے اور جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کا حق لے اڑے تو یہ اس کی جھوٹی قسم کی کمائی ہے جو قطعاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے دین فروش لوگوں اور ایمان فروش ظالموں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو بیچ کر حقیر سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان صدق ترجمان سے جھوٹی قسم کھانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے غضب کی خبر دی ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ارشاد ہے، جس نے کسی دوسرے مسلمان کا ناحق مال کھانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اور ایک روایت میں اس آیات کا شان نزول یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت اشعث بن قیس کندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اور ایک آدمی کا ایک کنویں کے بارے میں تنازع ہو گیا۔ ہم اپنا کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 2 گواہ لانے یا اس کی قسم ماننے کا کہا۔ میرے پاس گواہ نہیں تھے، مگر اس آدمی کے قسم اٹھانے کے بارے میں نے کہا کہ اسے کیا پرواہ ہے، وہ تو قسم اٹھا جائے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسی الزامی قسم کھائی جس سے وہ کسی دوسرے بھائی کا مال کھانے میں کامیاب ہو جائے جبکہ در حقیقت وہ جھوٹا ہو، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اس موقع پر یہ آیت ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا نازل ہوئی۔ بخاری شریف میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں صحابی رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یمین غموس کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی قسم جس کے ذریعے کوئی شخص دوسرے مسلمان کا کوئی مال لے نکلے جبکہ دراصل وہ جھوٹا ہو۔ اور مسلم شریف میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے جھوٹی قسم کا سہارا لے کر کسی مسلمان کا حق چھینا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم لازم اور جنت حرام کر دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، چاہے وہ کوئی معمولی چیز بھی ہو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ پھیلوں کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار حرم علیہ الجنہ قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك۔ فائدہ نمبر 1، کسی کا مال ہتھیانے والی جھوٹی قسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین غموس کا نام دیا ہے، اور غمس یغمس غمسن کا معنی لغوی اعتبار سے ڈوبنا ہے۔ اور علامہ حزبی رحمہ اللہ نے یمین غموس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جھوٹی قسم کو غموس ڈبونے والی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قسم اٹھانے والے کو دنیا کے اندر گناہ میں اور قیامت کے دن آگ میں ڈبوتی ہے۔ حضرت علامہ اور حافظ منظری نے اس موضوع جھوٹی قسم پر 2-4 نہیں درجنوں حدیث جمع کر دی ہے۔ فائدہ نمبر 2، کورٹ کچہریوں میں مختلف ریٹوں پر جائز و ناجائز، دیدہ نادیدہ اور سچے اور جھوٹے امور میں قسمیں اٹھانے والے احباب اپنی اس کمائی کے بارے میں غور کرے۔ اسی طرح وہ لوگ جنہیں یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنا مال بیچنے کے لیے اور اس کے دام بڑھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ جبکہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گا اور نہ نظر کرم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکبر سے چادر لٹکا کر چلنے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنا سامان فروخت کرنے والا۔ اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس نے اتنے کی خود خریدی ہے، اور گاہک صحیح سمجھ کر لے لیتا ہے حالانکہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ایسی کمائی کی بے برکتی و مذمت کرتے ہوئے فرمایا قسم کھانا سامان بیچنے کا سبب تو ہو جاتا ہے مگر وہ ایسی کمائی کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔